نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کھانے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے ہیں، اور جو اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اللہ کے پاک دامن بندوں کو کسی گناہ سے ملوث یا کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کریں۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے اچھے بندوں کی یعنی اللہ والوں کی نشانی یہ بتلائی ہے کہ ان کے دیکھنے سے اللہ یاد آئے، اور بدترین انسان انہیں قرار دیا جو عادتاً چغل خور ہوں اور چغلیاں کھا کھا کے دوستوں اور رشتہ داروں میں پھوٹ ڈلوانا جن کی عادت اور دلچسپ مشغلہ ہو، اور جو بندگان خدا کو بدنام اور پریشان کرنے کے در پہ رہتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے چغل خور کی مذمت کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم۔ آپ کسی صورت میں ایسے شخص کا کہا نہ مانیں جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقوف، کمینہ، عیب گو اور چغل خور ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ چغل خوری کی عادت اس سنگین گناہوں میں سے ہے جو جنت کے داخلے میں رکاوٹ بننے والی ہے، اور کوئی آدمی اس گندگی اور شیطانی عادت کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے یا اس جرم کی سزا دے کر اس کو پاک کر دے تو اس کے بعد داخلہ ممکن ہو سکے گا۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں 2 قبریں آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے امر پر نہیں، بلکہ ایک تو پیشاب میں احتیاط نہ رکھتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ چغل خور پس ذہنیت کی صفات میں سے ہے، اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کینہ، بغض اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیتی ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے، سگے بہن بھائیوں کو آپس میں لڑا دیتی ہے۔ چغل خور کو کسی ایک یا دونوں افراد سے دشمنی ہوتی ہے، اس لیے ایک سے دوسرے کی بات بیان کرتا ہے تاکہ ان میں پھوٹ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ کی زمین پر فساد کرنے والے مت بنو۔ بعض لوگ صرف عادتاً چغلیاں کرتے ہیں اور انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح لوگوں کے دلوں اور ذہنوں کو پراگندہ کر کے آپس میں دوریاں پیدا کر دیتے ہیں اور خود کو عذاب علیم کا حقدار بنا لیتے ہیں۔ کچھ والدین کی بھی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کیا باتیں کر رہے تھے۔ اس طرح بچپن سے ہی ان کے اندر چغل خوری کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اس عمل سے سخت اجتناب کریں، نہ خود بچوں کے سامنے کسی کی چغلی کریں اور نہ ہی بچوں کو کرنے دیں۔ اگر وہ ایسا کرنے لگیں تو فوراً ان کی اصلاح کریں اور انہیں بتائیں کہ چغل خوری کرنے والے کے لیے شدید عذاب ہے اور کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ گھروں میں عموماً ساس نند، دیورانی جیٹھانی اور نند بھاوج کے جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی چغل خور ہمدردی اور خیرخواہی کی آڑ میں اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیوں میں سے کوئی کسی دوسرے کی بات مجھ تک نہ پہنچایا کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں تم لوگوں میں آؤں تو میرا دل سب کی طرف سے صاف اور بے روگ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے امت کو سبق دیا ہے کہ دوسروں کے متعلق ایسی بات سننے سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے جن سے اس کے دل میں بدگمانی کی کدورت اور رنجش وغیرہ پیدا ہونے کا امکان ہو۔ اسلامی معاشرے کا امن قائم رکھنے کے لیے اور باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کسی چغل خور کی باتوں پر کان نہ دھرے جائیں اور اسے خاموش کروا دیا جائے، یا پھر اسے احساس دلایا جائے کہ تم ہمارے اتنے ہی خیر خواہ ہو تو جا کر ان سے ہماری تعریف بیان کرو جو ہمارے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کبیرہ گناہ سے بچائے اور معاشرے میں امن قائم رکھنے والا بنائے۔ آمین۔ اللہم احفظنا من